عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چاند کے سائز کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے، ایک روزہ مولوی یہ حکومت کھا گئے ہیں، اور اس کی بنیاد وہ چاند کے سائز کو بناتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بعض صحابہ عمرے کی غرض سے چلے، جب وہ وادی نخلا میں پہنچے تو انہوں نے چاند دیکھا۔ چاند سائز میں اتنا بڑا تھا کہ بعض صحابہ نے کہا یہ دوسری رات کا ہے، اور بعض صحابہ نے کہا یہ تیسری رات کا ہے۔ جب صحابہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں رات کو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی مدت دیکھنے سے مقرر فرمائی ہے، لہٰذا جس رات کو تم نے چاند دیکھا ہے چاند اسی رات کا ہوگا۔ اور سائنسدانوں کی تحقیق بھی یہی ہے کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ حصہ ہمیں روشن معلوم ہوتا ہے، اور سورج کی یہ روشنی چاند کی عمر بڑھنے سے بڑھتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چاند اپنی پیدائش کے 17 گھنٹے بعد نظر آ سکتا ہے، لہٰذا اگر چاند کی عمر 18 گھنٹے ہو اس کے بہت تھوڑے حصے پر سورج کی روشنی پڑے گی اور اس کا تھوڑا حصہ نظر آئے گا، لیکن اگر چاند سورج غروب ہونے کے وقت 16 گھنٹے کا تھا تو وہ تو نظر ہی نہیں آنا۔ پھر دوسرے دن 24 گھنٹے گزارنے کے بعد چاند کی عمر 40 گھنٹے ہو جانی ہے۔ یقیناً 40 گھنٹے کے چاند پر روشنی زیادہ پڑنی ہے تو زمین والوں کو اس کا زیادہ حصہ نظر آنا ہے، تو دیکھنے والوں نے کہہ دینا ہے کہ جناب یہ دوسرے دن کا چاند ہے۔ یہ دوسرے دن کا چاند نہیں، یہ پہلے دن کا چاند ہے۔ اگر دوسرے دن کا ہوتا تو اس سے ایک دن پہلے آپ کو نظر آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے افق پر موجود ہونے کو معیار قرار نہیں دیا، بلکہ اسے دیکھنے کو معیار قرار دیا ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تمہیں کسی وجہ سے نظر نہ آئے فَأْكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ معلوم ہوا چاند کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کا قابل رؤیت ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب روزہ اور عید یہ دونوں شرعی حکم ہیں تو ان کے لیے دلیل شریعت بنے گی، سائنس نہیں بنے گی۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے رؤیت حلال کمیٹی کی معاملت کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی آڑ لے کر شریعت کے اصول و ضوابط اور رؤیت بصری کو کلی طور پر نظر انداز کر دینا یہ بھی کسی صورت میں قابل قبول اور درست نہیں۔